السلام علیکم دوستو، سب کو یہ علی مدد. پلیز دوستو اس کو اوپر نہیں کرنا. مجھ مسکن کی یہ باتیں تھوڑا سن لیں آپ. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کے لیے بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی بہتر ہے دوستو. اب مسئلہ یہ دوستو کہ ہم شیعوں پہ الزام لگتا ہے، خاص کر کے ملا لگاتے ہیں کہ بھائی یہ شرک کرتے ہیں، یہ علی مدد کہہ کے شرک کرتے ہیں. اور شرک ایسا گناہ ہے دوستو کہ جس کی معافی نہیں ہے. شرک ایسا گناہ ہے، قرآن میں ہے کہ میں ہر چیز معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. ابھی ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یہ علی مدد کہتے شرک کہتے ہیں، کیونکہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے، جب ہم یہ علی مدد کہتے ہیں تو جواب بھی ہمیں ہی دینا ہے. تو یہ جو ملا صاحب جو ہے اتنا جھوٹ بولتے ہیں دوستو، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یقین کریں کہ عالم ہو، علامہ ہو، ملا ہو، مفتی ہو، جو بھی ہو، جو جھوٹ بولے گا، یعنی دین نے، اسلام میں جو چیزیں میرے مصطفیٰ نے کہیں اس کو بڑھا دی یا کم کر دی تو باخدا وہ جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے جو فالوور ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تو پلیز تھوڑا دماغ سے کام لیں. جو وہ کہتے ہیں آپ سنیں، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو چھوڑ دیں. اللہ نے کمپلیٹ بنا کے بھیجا ہے ہمارے کو یار. میں کوئی عالم، کوئی ملا نہیں ہوں، عام انسان ہوں. آپ کو بات بتا رہا ہوں، صرف قرآن ہے، قرآن میں پڑھیں آپ پلیز. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہ علی مدد شرک ہے. اب حوالہ کیا دیتے ہیں وہ ذرا غور طلب بات ہے. حوالہ یہ دیتے ہیں کہ میاں الحمد شریف کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے. اب یہ غور طلب بات ہے دوستو، تجھ ہی، یہ سننا، تجھ ہی سے مدد مانگتے. اس کا مقصد کیا ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ ہی سے مدد مانگو، مجھ ہی سے، کسی اور سے مدد نہیں مانگو، مجھ ہی سے مدد مانگو. جو مانگنا ہے، مدد کا مقصد یہ ہے جو مانگنا ہے مجھ ہی سے مدد مانگو. مقصد یہ ہے کہ اگر میں بیمار ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، فرض کرو یہاں بیٹھا ہوں، بیمار ہوں، اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا ہوں، تو میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے آپ پانی پلاؤ، یا اللہ مجھے پانی پلاؤ. اب اللہ کی مرضی ہو، گلاس ہلتا ہوا آئے گا میرے پاس تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مجھے پیاسا ہی مانگنا ہے. کیوں کہ میں نے اگر کسی کو کہہ دیا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ تو میں نے شرک کر دیا. شرک کیا تو میں سیدھا جہنم میں. سمجھے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ ہی سے مدد مانگو. اب ملا اس طریقے سے بتا رہے، لیکن یہ غلط بتاتے ہیں دوستوں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں. یہ ملا ہمیشہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ مجھ ہی سے مدد مانگو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے دوستو. اللہ صحیح ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس میں آپ لوگ بھی جہنم میں جا رہے ہیں. آپ سنی بھائی جو ہے وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں، کیونکہ مدد آپ بھی مانگتے ہو دوستو. کسی سے ادھار لینا، کسی سے کچھ لینا، کسی سے کچھ بولنا، یہ مدد ہی ہے، یہ مدد ہے. اب مجھ ہی سے مانے پھر خدا سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگو، مجھ ہی سے. ایسا نہیں ہے. اس میں یہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے، مجھ سے. کہاں مجھ ہی، کہاں مجھ سے، یہ فرق کے دوستو. پلیز اس پہ ذرا غور کرنا. یہاں یہ ڈنڈی مارتے ہیں نا ملا خبیث، یہ خبیث ملا یہ ڈنڈی مارتے ہیں. مجھ ہی سے مدد نہیں ہے، مجھ سے مدد مانگو. پھر آگے اللہ نے آج کو کمپلیٹ آگے کیا ہے یار. غور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کیا مانگو. یہ بھی دیکھیں آپ پوری پڑھیں. الحمد پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کیا مانگو. اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یہ مانگو کہ یا اللہ مجھے ان کا رستہ دکھا، یا اللہ مجھے ان کا رستہ دکھا جن پہ تو نے انعام رکھا ہے، جن پہ تو نے انعام رکھا ہے، اور ان کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تو غضبناک ہوا ہے. ان کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تو غضبناک ہوا ہے، اور ان کا راستہ دکھا جس پہ تو نے انعام رکھا ہے، اور جس پہ کبھی تو غضبناک نہیں ہوا. مانے جن پہ کبھی اللہ نے غصہ ہی نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا دوستوں. اب یہ دعا ہے، اصل میں یہ دعا ہے ان کے راستے. اب انعام یافتہ گھرانہ کون سا ہے یار؟ پلیز آپ دیکھیں، انعام یافتہ گھرانہ کون سا ہے؟ محمد و آل محمد کا. جنت کے سردار دونوں شہزادے، جنت کی عورتوں کی سردار بطول ہے، حوض کوثر مصطفیٰ کا ہے، ساقی کوثر مولا علی علیہ السلام ہے دوستوں. تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں.
کیا مانگ رہے ہو اللہ سے آپ؟ سب ان کے پاس ہے. جب اللہ جو کسی کو چیز دے دیتا ہے واپس نہیں لیتا دوستو. اب ان کی مرضی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدوں کا مقصد یہ کہ یا اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا، ان کا راستہ. اب میں آپ کو بتاؤں گا، فرض کریں میں بولتا ہوں یا علی مدد میری کرو، یا علی میری مدد کرو. ایک میری زبان، ایک علی کی زبان. ایک میری زبان، ایک علی کی زبان. اب یا علی مدد تو میں نے کہہ دیا، یا علی میری مدد کرو. مجھے معلوم ہے کہ علی بھی اللہ سے لے کے دے گا. علی صحیح بھی اللہ سے لے کے دے گا. کیوں؟ کہ سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد نبی، اس کے بعد علی ہے دوستو، اس کے بعد علی ہے. اب میری زبان اور علی کی زبان میں فرق ہے دوستو. میں بولوں گا یا علی میری مدد کرو، ٹھیک ہے. علی اگر بولے گا اللہ سے کہ اللہ اس کی مدد کر، کتنا فرق ہو جائے گا دوستو. ایک میں بولوں یا اللہ میری مدد کر، ایک علی بولے کہ یا اللہ اس کی مدد کر، کتنا فرق ہو جائے گا دوستو. تو پلیز ان چیزوں کو آپ نوٹ کریں، دیکھیں کہ یہ مولا جو خبیث جو ہے نا، یہ خبیث بھٹکاتے ہیں باخدا، یہ بھٹکاتے ہیں سالے، یہ ہمیں جہنم میں لے جا رہے ہیں. تو خدا نے کمپلیٹ بنا کے بھیجا ہے. یہ سوال میں نے لیے نا دوستو، یہ چیک کر کے لیے ہے. اسلام کے معاملے میں آپ غفلت میں کیوں پڑے گئے؟ پلیز تھوڑا دماغ سے آپ کام لیں. خدا را کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے. قرآن میں بھی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. یہ چھوٹی میری باتیں ہیں، سمجھیں، کوشش کریں. خدا را اور یا علی مدد کوئی شرک نہیں. میں نے علی سے کہا، علی بھی اللہ سے لے کے مجھے دے گا دوستو. علی بھی مجھے اللہ سے لے کے دے گا. اب وہ یہ مجھے ہی کا حساب یہ دیکھیں نا، مجھے ہی سے تو پھر اللہ سے ہی مانگنا ہے آپ کو، پھر کسی اور سے نہیں مانگنا. لیکن خدا نے آگے بتا دیا کہ مجھ سے یہ مانگو یا کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، مولا علی علیہ السلام کا راستہ دکھا. تو یہ میری باتیں دوستوں چھوٹی موٹی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا. اور اللہ خیر کرے گا، ہو سکتا ہے کسی 100 میں سے ایک بھائی کو میری بات سمجھ میں آ جائے. باخدا میری تو زندگی سمجھ جائے گی. اللہ سے یہ مجھے دے گا تو یہ تم اس کے اوپر ہی جل کے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم. یا علی.